میں ایک اپیل لے کر چیف جسٹس مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بھیجنا چاہ رہی ہوں۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے اور میرے بچے ایک اچھے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں موجود کراچی میں، ان اسکولوں کی فیسیں اس وقت ہماری رینج سے انتہائی حد تک باہر نکل چکی ہیں۔ گورنمنٹ آف سندھ نے قانون بنایا تھا سن 2005 میں کہ سالانہ فیس میں اضافہ صرف 5% تک کیا جائے گا، لیکن پچھلے 10 سالوں میں جب سے ہمارے بچوں نے ان اسکولوں میں پڑھنا شروع کیا تب سے لے کے آج تک اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم کسی طور بھی اس قابل نہیں رہے کہ ہم ان اسکولوں کی فیسیں ادا کر سکیں۔ اچھا، جس وقت چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت ہم نے اس اسکول کا انتخاب کیا تھا تو اس وقت یہ فیسیں ہماری رینج میں تھیں، اور اسکول کا انتخاب کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ گورنمنٹ آف سندھ کے سرکاری اسکولوں کی حالت انتہائی درجے خراب ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے پرائیویٹ اسکول کا انتخاب کیا تھا جو اس وقت ہماری تنخواہ کے مطابق ہماری رینج میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آج یہ صورتحال ہے کہ فیسوں میں پہلے سال کے مقابلے میں آج 400% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف اسکول کی فیس بلکہ ادر چارجز، جس میں سالانہ فیسیں، کمپیوٹر کی فیس، جنریٹر کی فیس، اسپورٹس کی فیس، ایون فیلڈ ٹرپس کی فیسیں وہ تک، اور اسکول کی سالگرہ کے نام پہ فیسیں ہم سے منگائی جاتی ہیں۔ ہم ہر سال اسکول کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی اس کو ریکنسیڈر کریں، آپ بہت زیادہ پیسے چارج کریں، تو اسکول سیدھا سے جواب ہمیں یہ دے دیتا ہے کہ جی آپ اپنے بچے کو اس اسکول سے نکال لیں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو اگر اسکول کی مینجمنٹ کی تہذیب اور شائستگی کا یہ حال ہے تو وہ پھر بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہوں گے۔ اب رہا ڈائریکٹریٹ کا سوال، پرائیویٹ اسکول، ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ڈائریکٹریٹ کس لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ ہم تھک گئے اس کے پاس جا جا کے اپیلیں کر کر کے کہ اسکول جو ہے ہر سال 20، 25، 30% فیس بڑھا رہا ہے، آپ پلیز کوئی ایکشن لیں، لیکن ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا ایکشن لینے کا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے، اور وہ ہمیں پولائٹلی اور بعض اوقات ہمیں بالکل رفلی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب چیف جسٹس صاحب، آپ ہمارے لیے آخری امید کے طور پر سامنے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال سے لے کر اب تک بے شمار ایسے واقعات ہیں جن پر آپ نے سوموٹو ایکشن لیا، اور اس قانون میں تبدیلی بھی آئی اور حالات میں بھی تبدیلی آئی۔ تو اگر ہمارا تعلیمی سیٹ اپ بہتر نہیں ہوگا تو پاکستان کس طرح آگے جائے گا؟ تمام والدین اپنے بچے کو بہترین تعلیم دلانا اس لیے چاہتے ہیں کہ انہیں اس بچے کا فیوچر عزیز ہوتا ہے، اور ایک تعلیم یافتہ بچہ ہی ایک اچھی قوم کی، ایک اچھے معاشرے کی، ایک اچھی سوسائٹی کی تشکیل میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اب جب ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں جس طرح پالا اور جس طرح ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے بچوں کو آگے لے جا سکیں، اب ہمارے بس میں 5% بھی نہیں رہا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیول پر پال سکیں، یہاں تک کہ مجھے مجبوراً گھر سے نکلنا پڑا اور پرائیویٹ نوکری کرنا پڑی، کیونکہ بچوں کے اخراجات اس حد تک چلے گئے کہ ایک فرد کی تنخواہ میں گزارا ناممکن ہو گیا۔ اور اسی طرح تنخواہوں میں اگر ہمیں آپ تنخواہوں میں بھی 400% اضافہ دے دیں تو پھر ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے، لیکن ہماری تنخواہیں آپ کو معلوم ہے کہ کس حساب سے بڑھ رہی ہیں، اور خاص طور پر جو ایماندار ملازمین ہیں ان کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوا سکیں۔ تو برائے مہربانی آپ اس کا سوموٹو ایکشن لیں۔ یہ قانون کہاں ہے، کیوں کام نہیں کر رہا، ڈائریکٹریٹ اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کر رہا، کیا ایسی مجبوریاں ہیں، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں، کون سی مافیا کام کر رہی ہے جو پرائیویٹ اسکول اس وقت انتہائی درجے کے فرعون بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بالکل تہیا کر رکھا ہے کہ انہوں نے فیسیں اوپر ہی لے کے جانی ہے۔ اگر اس حساب سے چلتے رہے تو اگلے 2-3 سالوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فیسیں 1-1 لاکھ روپے فیسیں جا رہی ہوں گی، اور ہم کس طرح وہ پوری کریں گے یہ ہمارے ذہن میں ابھی واضح نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی
ہم آپ سے اپنے بچوں کے مستقبل کے نام پر، پاکستان کے مستقبل کے نام پر، پاکستان کی ترقی کے نام پر آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ ہم والدین کی مدد کریں. ہم تمام اتھارٹیز کے پاس پچھلے 10 سالوں سے چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں، مگر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، بلکہ ذہنی طور پر بھی معذور ہیں کہ وہ ہماری بات سننے، سمجھنے اور اس کو آگے لے جانے سے قاصر ہیں. تو برائے مہربانی آپ جس طرح اور بہت سارے معاملات میں سو موٹو ایکشن لے رہے ہیں، اس معاملے میں بھی سو موٹو ایکشن لیں.